تزادستان بھی عجیب ہے کہ یہاں قطعی غیر سیاسی محکمہ موسمیات آج کل بہت متحرک ہے۔ 2018 کے انتخابات میں اس کا نام محکمہ زراعت ہوتا تھا اور اس زمانے میں یہ محکمہ لوگوں کو سیاست سکھاتا تھا۔ آج کل یہی کام محکمہ موسمیات کے نام پر ہو رہا ہے۔ پہلے لاہور اور پنجاب میں دھند چھائی تھی، آج کل تو اس کا راج اسلام آباد میں بھی ہو گیا ہے۔ انتخابات کی آمد سے پہلے مصنوعی بارش برسائی جا رہی ہے تاکہ آئندہ کا موسم مرضی کے مطابق ہو جائے اور جو عمرانی گرد و غبار چھایا ہوا ہے وہ چھٹ جائے۔ اس مصنوعی بارش کو برسانے کے لیے ماہرین عرب سے منگوائے گئے ہیں اور فارمولے امریکی آزمائے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عمرانی گرد و غبار اس قدر زیادہ ہے کہ نونی بادل اس کے مقابلے میں کم مقدار میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کوشش کر رہا ہے کہ نونی بادل کی مقدار بڑھے، وہ بھاری پڑیں تو بارش برسائیں، مگر نونی بادل ابھی تک انتخابی امیدواروں کے ٹکریوں کو ہی سجا رہا ہے، گہرے بادل کی فضا نہیں بنا سکا۔ بادل برسنے والا ہو تو ہوا پہلے سے ہی اس کا پتہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ محکمہ موسمیات ابھی تک نونی بادل کی گرج چمک پر مطمئن نہیں۔ ایک تو یہ کہ نونی بادل کے بننے اور گرجنے میں دیر ہو رہی ہے، اور دوسرا نونی بادل میں روپے پیسے کی جو چمک نظر آنی چاہیے وہ بھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہی۔ بادل کی گرج برس سے بھی عمرانی گرد و غبار چھٹنا شروع ہو جائے گا، مگر ابھی یہ عمل شروع نہیں ہو سکا۔ عمرانی گرد و غبار محکمہ موسمیات کے لیے ابھی تک مشکل بنا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات سب سے باخبر ادارہ ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق محکمہ کے ذمہ داران عدلیہ کے حالیہ فیصلوں سے مطمئن ہیں اور اب انتخابات کی راہ مکمل طور پر ہموار ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات پر اعتماد ہے کہ انتخابات کے نتائج ان کی توقع کے خلاف بھی آئے تو وہ سنبھال لیں گے۔ انہیں امید یہی ہے کہ نونی بادل کی تیز بارش تو ممکن نہیں، لیکن اس سے زمین ضرور گیلی ہو جائے گی اور عمرانی گرد و غبار وقتی طور پر بیٹھ جائے گا۔ تاہم محکمہ موسمیات عمرانی آندھی کے امکان کو بھی مکمل طور پر رد کرنے کو تیار نہیں، چنانچہ آندھی کے راستے میں گرفتاریوں، مقدموں اور نااہلیوں کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش جاری رہے گی۔ عمرانی آندھی چھا بھی گئی تو اس کے 20-25 جیتے ہوئے لوگوں کو توڑنے کی تیاری بھی مکمل ہے۔ رائے کے علاقے جاتی عمرہ کے موسم کی خبریں بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ یہ تو پہلے سے طے ہے کہ نون کے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے۔ شہباز شریف بھی وفاق میں ہی جائیں گے اور وزیر اعظم کے محکمہ موسمیات کے ساتھ تعلقات میں رابطہ کار کے فرائض انجام دیں گے۔ رائے کی موسمی خبر ہے کہ تقریباً یہ طے کر لیا گیا ہے کہ مریم نواز شریف بھی نونی امیدوار برائے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی۔ دھند کے اس موسم میں انہیں محفوظ نشستوں پر امیدوار بنایا گیا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ان کی جیت یقینی بنائی جا سکے۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کو بھی مرکز میں ہی جانا پڑے گا، کیونکہ پنجاب کے میان میں حمزہ اور مریم نامی دو تلواروں کا اکٹھا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ محکمہ موسمیات کو باپ اور بیٹی کا ایک ہی وقت میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننا پسند تو نہیں، مگر انہوں نے مسلطاً خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ نونی اور عمرانی دونوں کو ایک ہی وقت میں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے۔ خطہ تزادستان میں موسمیاتی تبدیلیوں نے صرف موسم ہی نہیں بدلے، محکمے کے اختیارات بھی بدل دیے ہیں۔ اس ملک میں محکمہ موسمیات نے سیاسی گلیشیئر پگھلا دیے ہیں اور ایسے میں آگے کے ماحول کو بھی محکمے نے ہی سیٹ کرنا ہے۔ CIAFC نے زراعت، لائیو اسٹاک، کان کنی اور معیشت کے اہم ترین پہلوؤں کی ذمہ داری بھی سنبھال لی ہے۔ گویا ریاست کی مکمل ذمہ داری اہل سیاست سے محکمہ موسمیات کو منتقل ہو چکی ہے۔ محکمہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے یہ ذمہ داری نہ اٹھائی تو ریاست کی معیشت چل نہیں سکے گی۔ محکمے کے سربراہ بڑی تندی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا موقف سنانے کے لیے ابھی تک صرف تاجروں اور علماء کو چنا ہے، نہ تو اپوزیشن سے ملے ہیں اور نہ ہی میڈیا کو اپنا مافی الضمیر بتایا ہے۔ اگر وہ میڈیا سے مکالمہ نہیں کریں گے تو ان کو دوسرا نقطہ نظر کیسے پتہ چلے گا؟ اگر دونوں نقطہ ہائے نظر کا علم نہ ہو تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے، اور یک طرفہ فیصلے عارضی، ناپائیدار اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ آندھی، طوفان، مخالف ہواؤں کے تھپیڑوں سے انصافی لیڈرشپ کو جو سیکھنا چاہیے تھا وہ تو نہیں سیکھے، لیکن موسم کی شدت بڑھتے ہی انہوں نے سردی سے بچاؤ کی مہم شروع کر دی ہے۔ بیرسٹر گور علی خان اور علی ظفر کا یہ عندیہ ہے کہ کچھ بھی ہو ہم انتخابات میں حصہ لیں گے، دانشمندی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیالوں پر کئی دہائیاں آندھیوں اور طوفانوں کے حملے ہوتے رہے،
اور وہ کبھی سیاسی صاحبان میں چھپ جاتے، کبھی قانونی سائے میں چلے جاتے، کبھی اپنی قیادت میں نام نہاد تبدیلی کر لیتے، جیلوں میں جاتے رہے، قانونی جنگ بھی لڑتے رہے، یوں موسم کی سختیوں کے باوجود پارٹی کی جان بچا لیتے رہے۔ نونی خان آیا تو محکمہ موسمیات کے لانڈے کی طور پر تھا، مگر جلد ہی وہ بھی موسمی امتحانوں سے گزرا۔ پہلے گرج چمک ہوئی، پھر آندھیاں اور طوفان آئے۔ وہ کبھی موسموں سے لڑتا اور کبھی مسالت مفاہمت سے کام چلاتا رہا۔ آج پھر وہ محکمے کا لاڈلا بھی ہے اور مجبوری بھی۔ انصافیوں کو سیاسی جماعتوں سے سیکھنا چاہیے اور محکمے سے مسالت کا راستہ کھولنا چاہیے۔ ترادستان کے دریا میں رہنا ہے تو مگر مچھ سے بیر ممکن نہیں۔ محکمے کو آج کل ضیاءاللہ خان اتنا ناپسند نہیں جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ پہلے تو محکمہ موسمیات نے سوچا تھا کہ ضیاءاللہ خان کی ہوا اور پانی بند کر کے سندھ میں کوئی نیا تجربہ کر لیا جائے، مگر پھر زرداری صاحب نے مذاکرات کا ایسا دور چلایا کہ محکمے کے لوگوں کو قائل کر لیا کہ سندھ میں ضیاءاللہ کو نہ چھیڑا جائے بلکہ بلوچستان اور پنجاب میں بھی حصہ دیا جائے۔ پنجاب والا معاملہ تو آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ مرکزی پنجاب میں نون اور تحریک انصاف کے علاوہ کسی کا جتنا مشکل ہے۔ البتہ جنوبی پنجاب میں انہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ بلوچستان سے بھی انہیں امید بندنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر محکمے کے آج تک کے اندازے درست ہوتے ہیں اور کسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملتی تو پھر ضیاءاللہ خان کو مرکز میں بھی کچھ حصہ مل جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو کیریئر کا مشکل ترین مرحلہ درپیش ہے۔ ایک طرف تو طالبانی حملوں کا خطرہ، دوسری طرف پختونخوا کا عمرانی موسم، دونوں ہی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلی بار بلوچستان سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سیاسی موسم محکمہ موسمیات کے کنٹرول میں ہے بھی اور نہیں بھی۔ اگر تو سب کچھ قدرتی حالات پر چھوڑ دیا جائے تو عمرانی برسات جلد تھل کر سکتی ہے، لیکن اگر محکمے نے موسم کو مصنوعی کنٹرول میں رکھا تو پھر نتائج بھی من مرضی کے ہوں گے۔